چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ میں دعوت اسلامی بھی۔ آج 7 دسمبر ہے اور رات کے تقریباً 11 بجنے والے ہیں۔ اب ہم روانہ ہو رہے ہیں ایک طویل سفر پر سکھر کے لیے۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، چل وہ تو جو باغن میں اللہ اللہ، ہر مکڑن ای گرنن میں اللہ اللہ۔ میرا چلنا میرا رکنا۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی دن بدن دین کے کاموں میں ترقی کرتی جا رہی ہے۔ 2 ایکڑ کا ایک پلاٹ یہاں ہم دیکھنے آئے ہیں سکھر میں۔ آقا 360 عادتیں جو جنتیوں کی عادتیں، کسی کو ایک بھی مل جائے تو اس کی برکت سے وہ جنت میں چلا جائے۔ آقا میرا چلنا میرا رکنا۔ 10 دسمبر کو آپ چشتیاں سے بہاول نگر کے لیے روانہ ہوئے اور راستے میں منڈی مدرسہ علاقے میں تشریف لے گئے اور وہاں مدرسۃ المدینہ سے فارغ التحصیل حفاظ کرام کی تقریب دستار فضیلت پر اجتماع کا اہتمام تھا۔ وہاں آپ نے دعائے خیر و برکت کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل آج ہم چشتیاں میں ہیں اور آج اللہ کی رحمت سے مدنی قافلہ ہمارا شروع ہو رہا ہے اور ہم جا رہے ہیں بھاول نگر۔ تو انشاءاللہ چشتیاں سے بھاول نگر اور وہاں سے مدنی قافلے کا آغاز ہوگا اور پھر انشاءاللہ بھاول نگر میں مدنی قافلے ہوں گے۔ آئیے وہاں جا کر پھر آپ کو مزید وہاں کرتے ہیں۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، اللہ کی رحمت سے آج آپ کی اس جامع مسجد میں مدرسۃ المدینہ میں حفظ قرآن کرنے والے بچوں کی دستار فضیلت ہے۔ اللہ پاک ان بچوں کو اور ان کے والدین کو اور ان کے خاندان والوں کو یہ سب مبارک فرمائے، ان بچوں کو حافظ باعمل بنائے، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا نور اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ کاش لوگ دنیا کے دیکھیں کہ یہ ہے دعوت اسلامی، کہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھی الحمدللہ حافظ قرآن بن رہے ہیں، عالم دین بن رہے ہیں۔ اللہ آپ سارے گاؤں والوں کو، سب علاقے والوں کو اس کی برکت نصیب کر۔ اور یہ حافظ قرآن بننا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ حدیث پاک میں مضمون آتا ہے کہ حافظ قرآن وہ بندہ جس نے قرآن کو یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، وہ خاندان میں 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ میرے مولا ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے والدین کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے کریم آج کے اس اجتماع کو اپنے دربار میں قبول فرما، اس علاقے پر، محلے پر، گاؤں پر برکتوں کا نزول فرما۔ جو بچے حافظ بنے ہیں انہیں حافظ باعمل بنا دے، جو بچیاں اور بچے عالم بن رہے ہیں، بننا چاہتے ہیں، انہیں عالم باعمل بنا دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے اس مسجد کو بنانے میں، مدرسے کو بنانے میں، جامعۃ المدینہ للبنات بچیوں کے جامعہ کو بنانے میں تعاون کیا اور اب جامعۃ المدینہ بوائز کے لیے تعاون کریں گے، اے اللہ ان سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرما۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے۔ بہاول نگر پہنچ کر جامع مسجد ذکر حبیب میں 3 دن کے قافلے کا قیام کیا اور بعد نماز ظہر درس میں شرکت کی۔ نماز عصر کے بعد آپ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کے لیے تشریف لے گئے اور اہل محلہ کو نیکی کی دعوت پیش کی۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا۔ نیکی کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے، نیکی کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے، بنا شائق قافلہ یا الہی، بنا شائق قافلہ یا الہی۔
مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں۔ نماز مغرب کے بعد آپ نے ایم پی اے بہاول نگر سے ملاقات کی اور باہمی تبادلہ خیال ہوا۔ دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد۔ بعد نماز عشاء آپ نے سنتوں بھرا بیان کیا اور دعا کے بعد عاشقان رسول کے درمیان خیر خواہی کا بھی سلسلہ ہوا۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو دنیا والے کچھ نہ جانتے ہوں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ کیسی گہری بات ہے، دنیا میں پتہ ہی نہ ہو کسی کو مگر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ لیکن اگلا جملہ نا وہ ہلا دیتا ہے، فرماتے ہیں بد نصیب ہے وہ شخص جو ساری دنیا کی نظر میں مقبول ہو، مشہور ہو اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ سوچیے، بعض اوقات یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، ہم کسی مشہور آدمی کو دیکھ کر ہم سب کو مشہور بننا ہے، کسی امیر کو دیکھ کے سبھی کو امیر بننا ہے، کسی طاقتور کو دیکھ کے سب کہتے ہیں میں نے بھی ایسا ہی بننا ہے۔ بھائی اللہ کا مقبول بنو نا۔ وہ دیکھیں ان کے مسائل اور ہو جاتے ہیں۔ میں نے پچھلے دن بھی ایک بیان میں کہا تھا کہ امیروں کے مسائل اور ہیں، غریبوں کے مسائل اور ہیں، مشہور لوگوں کے پرابلمز اور ہیں، جس کو کوئی نہیں جانتا اس کے مسئلے اور ہیں۔ ہر بندہ کسی نہ کسی مسئلے میں ہے، کسی کی ریس نہ کرو۔ ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے۔ ہاں، جس سے رب راضی اس سے سب راضی۔ یا حل المشکلات، حل المشکلاتنا یا اللہ، یا دافع البلیات، ادفع بلیاتنا یا اللہ، یا قاضی الحاجات، اقضی حاجاتنا یا اللہ، یا ستار العیوب استر عیوبنا بسترک الجمیل، یا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا یا اللہ، یا رجاء السائلین، یا امان الخائفین، یا ذا الجلال والاکرام، نسألک حسن الختام۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، ہم گناہگاروں کی آج رات مغفرت فرما۔ اللہ ہم سے سدا کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو۔ اللہ ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا چلنا، مولاي صلی وسلم دائما ابدا۔ اس کے بعد اہل علاقہ کے درمیان مختصر مدنی حلقہ ہوا اور آپ نے دل جوئی کی خاطر ان کی دستار بندی کی۔ والحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب۔ اس کے بعد علماء کرام سے محبتوں کا اظہار کیا اور نعت شریف بھی پڑھی۔ جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، آقا آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی۔ قمر سيدنا النبي قمر۔ قافلے کے جدول کے مطابق تلاوت قرآن اور پھر نماز فجر ادا کی گئی اور اس کے بعد مدنی حلقہ ہوا۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں۔ رب کریم نماز فجر ہم سب کا باجماعت ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی
नबी पाक अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमाए। अमल का हो जज्बा अता या इलाही, अमल का हो जज्बा। नमाज ज़ोहर के बाद आपने सुन्नतों भरा बयान किया। क्या अकेले में अल्लाह से इबादत का मामला है? हम बाज़ औक़ात दुनिया के सामने तो इबादत भी कर रहे होते हैं। अब जैसे काफिले में आए हैं तो तहज्जुद भी हो रही है, तो नवाफिल भी हो रहे हैं, तो दर्स भी हो रहा है, तो बयान भी हो रहा है। अकेले में हमारा क्या हाल? खलवत जो है ना, इसकी बड़ी अहमियत है। इंसान का जो असल रूप है ना, कि वो क्या है। यानी अगर आप और मैं चाहते हैं कि मैं अंदर से क्या हूं, अपना तारुफ चाहता हूं, मैं हूं क्या, तो ये तारुफ ऐसे मिलेगा कि जब आप अकेले हुआ करें, कमरे में कोई ना हो, उस वक्त क्या करने को जी चाहता है, ये तारुफ है। जिसका उस तन्हाई में इबादत को जी चाहता है, जिसका उस तन्हाई में सजदों का जी चाहता है, जिसका उस तन्हाई में तिलावत का जी चाहता है, जिसका उस तन्हाई में अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाने का जी चाहता है, वो तो जबरदस्त अल्लाह की रहमत से बहुत प्यारा इस्लामी भाई है। लेकिन कमरे में जाते ही अंदर का शैतान बाहर आता है, गुनाहों की तरफ रुझान बढ़ जाता है, गलत काम करने को जी चाहता है, तो फिर सोच ले कि अंदर में कैसा हूं। अभी बहुत काम करने की हाजत है, अभी तौबा की जरूरत है, अभी अल्लाह से दोस्ती लगाने की जरूरत है। और फिर लोगों को पता ना चले मेरी नेकियों का, इसका भी एहतमाम होना चाहिए। नहीं, मैं अगर ये पूछ लूं एक सवाल, अपने आप से भी पूछ रहा हूं और आपसे भी, ऐसी कितनी नेकियां हैं मेरे पास और आपके पास जो फकत मैं जानूं और मेरा रब जाने? जरा सोचिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए, सब सोचिए, ऐसी कितनी नेकियां हैं जो फकत मुझे पता है और मेरे रब को पता है। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, अल्लाह। मेरे मौला सबको हासिदों के हसद से बचा, बदनजरों की बदनजरी से बचा, शैतान के शर से बचा, जादू टोने आसेब से बचा, जमीनी और आसमानी बलाओं से बचा, जलजलों तूफानों और वायरसों से बचा। अल्लाह दुनिया में भी खैर और आखिरत में भी खैर हम सब का मुकद्दर फरमा। जब मिले मिट्टी के जर्रे ईंटें बन जाते हैं वो। उसके बाद आप इलाक़ाई दौरा बराए नेकी की दावत के लिए तशरीफ ले गए। बाद नमाज मगरिब हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा का आगाज हुआ। आपने आशिकान रसूल के दरमियान सुन्नतों भरा बयान करने की सादत हासिल की और रिक्कत अंगेज दुआ हुई। जो नेकी की दावत की धूमें मचाए, जो नेकी की दावत की धूमें मचाए, मैं देता हूँ उसको दुआए मदीना। जो नेकी की दावत की धूमें मचाए। सहाबाए किराम फरमाते वैसे तो पहाड़ ही नहीं, दुनिया की हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है, लेकिन सुभान अल्लाह हजरत दाऊद की शान ये थी कि आप पहाड़ों की तस्बीह और जिक्र को सुन लिया करते थे। अब गौर कीजिए, पहाड़ भी अल्लाह के जिक्र करें, दरख्त भी अल्लाह का जिक्र करें, पत्थर भी अल्लाह का जिक्र करें, और जब हम अशरफुल मखलूकात हैं, हम कितना अल्लाह का जिक्र करते हैं। पूरा पूरा दिन गुजर जाता है, हमारी जबान पर जिक्रुल्लाह नहीं होता, हालांकि जिक्रुल्लाह की अल्लाह अकबर कैसी फजीलत है और कितनी आसान नेकियां हैं। काश ये बात हमें समझ आ जाए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत अबू अकील रहमतुल्लाहि तआला अलैह बयान करते हैं कि हजरत मोहम्मद बिन मुनकदिर रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मुझे खबर मिली है कि सुबह के वक्त पहाड़ एक दूसरे का नाम लेकर बात करते हैं। जी हाँ, पहाड़ आपस में गुफ्तगू करते हैं। पहाड़ पूछता है, ए फुलां, क्या आज तेरे करीब से किसी अल्लाह पाक का जिक्र करने वाले का गुजर हुआ है? तो पहाड़ कहता कि हाँ। पहला कहता है, अल्लाह तेरी आंखें ठंडी करे, मगर मेरे करीब से किसी अल्लाह के जिक्र करने वाले का गुजर नहीं हुआ है। अल्लाह अकबर। पहाड़ भी हसरत करते हैं कि हमारे करीब से कोई अल्लाह का जिक्र करने वाला गुजरे। मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना, मेरा चलना। बड़ी उम्मीद से हाथ उठाए हैं, हजारों लोग आए हैं। इनमें जो तेरा सबसे नेक बंदा हो, तुझे उसी के उठे हुए हाथों का वास्ता हमारी बख्शिश कर दे।
اللہ پتہ نہیں کب دنیا سے چلے جائیں گے, کتنی زندگی یہ بھی نہیں پتا. اللہ بس ہم سے راضی ہو جا, تو ناراض نہ ہونا مالک. ہم مانتے ہیں گناہ گار ہیں مگر تو کریم ہے نا مولا, اپنے کرم کے صدقے آج ہمیں معاف فرما دے, بلکہ ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا. اے اللہ ہمیں ہماری گناہوں بری عادتیں چھڑوا دے اپنے کرم سے, یہ گناہوں والی زندگی سے ہماری جان چھڑا دے. بس مولا ہمیں تیری عبادت کا شوق عطا کر دے. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. سنتوں بھرے اجتماع سے فراغت کے بعد آپ پرائیویٹ مصطفیٰ آباد میں ہونے والے ذہنی آزمائش سیزن 16 کے پروگرام کے لیے تشریف لے گئے. یہ چوتھا اور آخری کوارٹر فائنل مقابلہ تھا جو منڈی بہاؤالدین اور اسلام آباد کی ٹیموں کے درمیان ہوا, اور بالآخر منڈی بہاؤالدین کی ٹیم نے یہ مقابلہ جیت کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. آدمی کو دنیا میں کس طرح رہنا چاہیے؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ آدمی کو دنیا میں اس طرح رہنا چاہیے جیسے ولیمے میں مدعو شخص رہتا ہے. اگر اس کی طرف رکابی بڑھائی جائے تو وہ لے لیتا, اگر اس کی طرف نہ بڑھائی جائے تو اس کے پیچھے نہیں پڑتا, نہ ہی مانگتا ہے. پیچھے نہیں پڑتا, مانگتا نہیں ہے, اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے. جواب بالکل درست دے دیا. ناظرین, اسلام آباد والوں کو جوش آیا ہے, مگر وہ کہتے نا بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے. آخری شعر ہے اب میرے پاس, اور وہ شعر ہے غلاموں کی ہر ایک مشکل میں تم امداد کرتے ہو, میری بھی مشکلیں ہو جائیں آسان یا رسول اللہ. میری بھی مشکلیں ہو جائیں آسان یا رسول اللہ. آج کا مقابلہ منڈی بہاؤالدین والے جیت گئے ہیں. اذکر اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اس کے بعد اسلامی بھائیوں کی دعوت پر ان کے گھروں میں جانا ہوا اور وہاں دعائیں خیر و برکت کا سلسلہ رہا. جب ملے مٹی کے ذرے ٹیٹے بن جاتے ہیں وہ, جب ملے مٹی کے ذرے ٹیٹے بن جاتے ہیں وہ, ٹیٹ جب اینٹوں سے مل جائے بنے دیوار وہ, ٹیٹ جب اینٹوں سے مل جائے بنے دیوار وہ, جب دیواریں ایک دو جیسے ملے بنتا ہے گھر. ملکہ ہو جذبہ عطا یا الہی. اگلے دن 13 دسمبر کو آپ عارف والا تشریف لے گئے اور نماز جمعہ سے قبل سنتوں برا بیان کیا. الہی گناہوں سے مجھ کو. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا, طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر 200 مرتبہ جمعہ کے دن درود پاک پڑھے, اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں. جمعہ کا دن جو ہے نا, یہ بڑے کمال کا دن ہے. ہم لوگوں نے جمعے کی اہمیت سمجھی نہیں ہے. اگر جمعے کی اہمیت سمجھ آ جائے نا, آپ ذرا یوں سمجھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کسی بات کا ذکر آ جائے, صرف ذکر آ جائے, تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. لیکن آج تک دنیا میں کیا بات ہوتی ہے کہ بھئی قرآن میں کس خاتون کا ذکر آیا؟ ایک ہی خاتون ہے. کون سی خاتون ہے؟ بی بی مریم کا ذکر آیا. قرآن میں ایک ہی مہینے کا ذکر آیا. کون سے مہینے کا؟ رمضان کا ذکر آیا. اب سمجھیے ذکر آ جائے تو بڑی بات ہے, مگر جمعہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کریں کہ قرآن پاک میں اس دن کی اہمیت بیان کرنے کے لیے صرف ذکر نہیں آیا, قرآن پاک میں ایک پوری سورت سورہ جمعہ کے نام سے نازل کی گئی. اس کو دنوں کا سردار کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. جمعے کو حج ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ حج اکبر. وہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ 70 حج کے برابر ہے. جو بھی جمعے کو نیکی کریں گے نا, ملٹیپلائی بائی 70. میرا چلنا میرا رکنا. 14 دسمبر کو سیالکوٹ میں چیمبر آف کامرس پہنچے, جہاں نماز عصر ادا کی اور اس کے بعد بزنس کمیونٹی کے درمیان سنتوں بھرا بیان کیا اور دعا کی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق
كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے. حلال روزی کی بات پہلی بار نہیں ہو رہی ہے، یہ تو آپ نے کئی بار، جب میرا خیال ہے جب بھی کوئی اسپیکر آتے ہوں گے تو اس پر آپ سے ضرور بات کرتے ہوں گے. مگر یہاں جو شیطان کا ایک وار ہے جو میں یہ کام کرنے نہیں دیتا، وہ دماغ میں کہیں نہ کہیں سے ایک وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار یہ مولانا صاحب بات تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، مگر اگر میں انٹرسٹ کا کام چھوڑ دوں گا، میں فلاں جو رشوت ہم دیتے ہیں وہ چھوڑ دیں گے، یا فلاں ٹوسٹ جو کرتے ہیں اللہ نہ کرے فلاں جھوٹ بولتے ہیں یہ چھوڑ دیں گے، تو پھر یہ سارا سسٹم کیسے چلے گا؟ ہماری فیکٹری کیسے چلے گی؟ ہمارا اسٹیٹس کیسے چلے گا؟ معاشرے میں بھی تو رہنا ہے، مارکیٹ میں بھی تو رہنا ہے جناب، کمپیٹ بھی تو کرنا ہے، پرائز بھی ہم نے اپنی قابو میں رکھنی ہے، تو یہ سب چیزیں تو تھوڑا بہت 19-20 کرنا پڑے گا. تو تمام لوگوں کا میرا ایک سوال ہے کہ پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ روزی دینے والا کون ہے؟ ذرا مل کے جواب دے دینا، اللہ کا نام ہی لیں گے نا. روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے، وہ رازق ہے نا. ہم میں سے اگر کوئی حرام کما رہا ہے اس کو روزی مل رہی ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ حلال کی طرف آئے گا تو کیا اللہ روزی روک دے گا؟ یہ جس دن آپ فارمولہ سمجھ گئے نا کہ آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ میرے کام بند ہو جائیں گے، آپ کو ڈر لگ رہا ہے میں پیچھے ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہوگا. وہ کریم ہے، ہم اس کی رحمت کی طرف قدم بڑھائیں، وہ غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا. اور آپ کے پاس مثالیں ہوں گی، کئی لوگوں نے انٹرسٹ سود وغیرہ سے اپنے آپ کی جان چھڑائی، شروع میں تھوڑی مشکل آئی اور آج وہ اس سے اچھا کما رہے ہیں، اس سے پرسکون کام کر رہے ہیں اور اللہ نے اور برکت ڈال دی ہے. میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا. نماز مغرب ادا کرنے کے بعد گجرانوالہ تشریف لے گئے اور وہاں بھی چیمبر آف کامرس میں بزنس کمیونٹی کے درمیان سنتوں بھرا بیان کیا اور دعا کے بعد باہمی تبادلہ خیال کیا. کسی بھی مشکل میں ہمت نہیں چاہتی. میں چھوٹا ہوں، میری عقل تھوڑی ہے، میری کیلکولیشن اور ہے، ایک کیلکولیٹر کی کیلکولیشن ہے اور ایک رحمت الہی کی کیلکولیٹر ہے. اس پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ راستے بنیں گے اگر مجھے اللہ پر بھروسہ ہو جائے گا. اور جو 3 باتیں سیکھی کہ ماں باپ کا ادب کریں، اکیلے میں بھی گناہ کرنے سے اللہ سے ڈریں اور کسی کا حق نہ ماریں. اگر یہ 4 چیزیں عمل کر لیں گے اللہ نے چاہ زندگی میں کامیابی دے گی. دعوت اسلامی زندہ باد، زندہ باد. دعوت اسلامی زندہ باد، زندہ باد. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی. اس کے بعد سٹیزن میرج ہال میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت ٹیچرز اجتماع کا اہتمام تھا، جہاں آپ نے سنتوں بھرا بیان کیا اور دعا کے بعد ہال ہی میں بدریہ مدنی چینل ہفتہ وار لائیو مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت حاصل کی اور اس کے بعد ٹیچرز کے ساتھ مدنی حلقے کا اہتمام ہوا. زندگی میں ہمارے ساتھ بعض اوقات بڑے ایشوز آتے ہیں، کسی مشکل میں ہم پھنس جاتے ہیں، کسی جگہ اسٹک ہو جاتے ہیں. آپ اگر غور کریں نا، جتنے لوگ سوسائڈ کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں یا جناب ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اس کے پیچھے ایک بڑا ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاملہ ختم ہو گیا. دیر از نو وے. ان کو لگتا ہے جس مشکل میں ہوں نا اس کا حل ہی کوئی نہیں ہے. یا تو قرضے میں ڈوب جاتا ہے، لگتا ہے میں تو قرضہ اتار ہی نہیں سکوں گا، ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں، بیماری ایسی علاج نہیں ہو سکتا، بندہ وہاں مایوس ہو جاتا ہے. فیملی میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے اس مسئلے سے حل ہی نہیں ہوگا، گھر نہیں بن سکتا. یا تو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے یا معاذ اللہ خودکشی کے بارے میں سوچنے لگتا ہے. مگر وہ کیوں نہیں سوچتا کہ مسئلہ میرے لیے بڑا ہے، میرے رب کے لیے بڑا نہیں ہے. میرا رب چاہے تو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے. تو ہم بھی اگر اندھیرے میں ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ سے مانگے نا. میرا رب تو وہ ہے کہ دریائے نیل، دریا کا کام تو ڈبانا ہے نا. اللہ چاہے تو وہ دریا حضرت موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کے لیے راستے نکال سکتا ہے، اور ہمارے لیے بھی راستے نکال دے گا. میرا رب چاہے، بات وہی قرآن پڑھے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسی آگ میں ڈالا گیا تھا، اوپر نو فلائنگ زون تھا، کوئی پرندہ بھی فلائی نہیں کرتا تھا، اتنی بڑی آگ تھی. مگر میرے رب نے جب کرم کیا تو وہ آگ حضرت ابراہیم کے لیے باغ بن جاتی ہے. اچھا لاجیکلی ہم بہت ساری چیزیں لاجیکلی سوچتے ہیں، یار کیسے پاسبل ہے، یار کیسے قرضہ ختم ہوگا، کیسے بیماری ختم ہوگی، ہماری عقل فیصلہ ہی نہیں کر پا رہی ہوتی. مجھے بتاؤ نا لاجیکلی آگ کا کام کیا ہے؟ چلانا ہی ہے نا. مگر بال بھی بیکا نہیں ہوا. اور آپ کو پتا ہے حضرت ابراہیم کتنا ٹائم اس آگ میں رہے تھے؟ 2-4 منٹ نہیں، ایک روایت کے مطابق 41 دن. اور باہر آتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں. آپ میرے پیارے اسلامی بھائیو، سب سے پہلی چیز جو اس واقعے سے سیکھنی ہے کہ اللہ پر بھروسہ.
کتنی بڑی مشکل کیوں نہ آ جائے، میں نے مایوس نہیں ہونا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کا فرمان ہے، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. ہمارا پرابلم یہ ہے، ہم سب سے مانگتے ہیں، رب سے نہیں مانگتے. پرابلم میں سب کے پاس جاتے ہیں، رب کے پاس نہیں جاتے. اور اللہ سے مانگتے بھی ہیں تو دل سے نہیں مانگتے. کچھ لوگ تو بڑی عجیب مینٹلٹی ہے، مانگ تو رہا ہوں، ہونا نہیں ہے کچھ، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، چلو پھر بھی دعا کر لیتے ہیں. نہیں، پھر ہوگا ہی نہیں. علماء کہتے ہیں اس کی دعا ہی قبول نہیں ہوتی جس کے دل میں یہ خیال ہو کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا. یقین، بلیف، آپ کا یقین ہوگا، پھر کرم کے دروازے کھولیں گے، پھر غیب سے مدد آئے گی، اور ہماری عقل وہاں نہیں پہنچے گی، وہاں سے مدد آئے گی. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں. جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ. گجرانوالہ میں دینی مصروفیات سے فراغت کے بعد حضرت سید داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے لاہور پہنچے اور نماز ادا کرنے کے بعد مزار شریف کی قربت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے دعائے خیر و عافیت کی. گنج بخش فیض مظہر نور خدا، گنج بخش فیض مظہر نور خدا، ناقص پیر کامل. اے اللہ، رات کے اس پہر تیرے مقبول بندے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں ہم موجود ہیں. اے اللہ، یہ نہ دیکھ ہم کتنے برے ہیں مالک، یہ دیکھ کس کے قدموں میں آئے ہیں. اے اللہ، چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، اعلانیہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے. اے اللہ، داتا حضور کے قدموں پر، ان کے مزار پر برستی ہوئی رحمتوں کا واسطہ ہم پر بھی رحمت کی بارش برسا دے. گنج بخش فیض مظہر نور خدا، میرا چلنا میرا رکنا. جس گاؤں میں میں آیا ہوں اس کا نام گگو کی. تھوڑے عرصہ پہلے گگو منڈی جانے کا موقع ملا، آج گگو کی حاضر ہوئے ہیں. یہاں زمیندار اسلامی بھائی بھی ہیں. نیکی کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے، در ملنگ یا ماں ملنگ میزا دربار کا. جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے. ہر مسلمان چاہتا ہے کہ مرتے وقت زبان پر کلمہ پاک ہو، مگر زندگی میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں. جب مرنے کا وقت آئے گا نا تو زبان بھاری ہو جاتی ہے، سکرات کا عالم بڑا مشکل ہوتا ہے. علماء ہے وارثین انبیاء. کامیابی ملتی کیسے ہے؟ دشمنوں سے دشمنی رکھ کے کامیابی نہیں ملتی، دشمنوں کو دوست بنا کے کامیابی ملتی ہے، دل بڑا کر کے معافی دے کر کامیابی ملتی ہے. دین کے کام میں ڈٹ جائیں اور استقامت کے ساتھ کام کریں تو کامیابی ملتی ہے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرا چلنا میرا رکنا